اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا دوست ذوالفقار عمر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں ہم اگر جاتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے۔ تو میں ریسنٹلی پاکستان سے سعودی عرب آیا ہوں، تو مجھے یہاں کے پتہ چلا کہ کیا ایسی چیزیں تھیں جو ہمیں پہلے سیکھنی چاہیے تھیں یا جن کے بارے میں تھوڑا بہت بیسک علم ہونا چاہیے تھا، تو یہاں بہت آسانی ہو سکتی تھی۔ تو یہ ویڈیو میری ان بھائیوں کے لیے جو اپنے ملک سے باہر، چاہے کسی بھی ملک سے ان کا تعلق ہے، اپنے ملک سے باہر جب وہ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک چیز ہونی چاہیے کہ وہاں کی زبان کیا ہے، کیونکہ کسی بھی ملک میں جا کے اچھی جگہ پہ کام کرنے کے لیے، اچھی اپرچونٹی کو سرچ کرنے کے لیے وہاں کی زبان کا آنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو زبان نہیں آتی تو آپ نہ ہی اپنے احساسات، نہ ہی جذبات، نہ ہی آپ کے اندر جو قابلیت ہے وہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ مجھے کیا آتا ہے، کون سا کام میں کتنا کر سکتا ہوں اور کتنی طاقت رکھتا ہوں میں یہ کام کرنے کی، اور میں اپنے ہنر میں کتنا ماہر ہوں۔ یہ سب چیزیں آپ تبھی بتا سکتے ہیں جب اس ملک کی زبان آپ کو آتی ہوگی۔ ہمارے ہاں سب سے زیادہ انگریزی زبان پہ توجہ دی جاتی ہے، جبکہ ہماری قومی زبان پاکستان میں اردو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چھوٹے سے بینک میں آپ جائیں گے، چھوٹا سا چیک بھی آپ کو فل کرنا پڑے گا تو وہ بھی انگلش میں ہی فل کریں گے، جس کی وجہ سے بیسک چیز سے ہم بہت دور ہیں اپنی زبان سے۔ اور شاید کہ یہی ایک وجہ ہے کہ پاکستان میں جو ناکامیاں وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنا کلچر، اپنی زبان، اپنا لباس، اپنی ایک پہچان تھی جو وہ ہم نے بالکل مٹا دی ہے۔ ہم خود اپنی پہچان کو اپناتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، اپنے کلچر کو، اپنی زبان کو، اور جسے انگریزی کے 4 حرف آتے ہیں وہ بہت فخر محسوس کرتا ہے۔ کسی کی بے عزتی کرنی ہو، کسی کو کچھ بھی برا کہنا ہو تو انگلش کے 4 لفظ آنے چاہیے بھائی کو، وہ سمجھتا پتہ نہیں میں نے دنیا فتح کر لی۔ لیکن یہاں کے پتہ چلا مجھے کہ سعودی عرب کے اندر ان کی کامیابی یا ان کی ترقی میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اپنی زبان کو ترجیح دیتے ہیں۔ بڑے سے بڑی کمپنی، انٹرنیشنل کمپنی ہوگی، لیکن اس کی جو بیسک چیزیں وہ عربی میں ہوں گی۔ تو جو سعودی عرب کے اندر جہاں بھی آپ چلے جائیں گے سب سے پہلے آپ کو عربی کا آنا ضروری ہے۔ کسی بھی اچھی کمپنی میں، کسی بھی بندے سے بات کرنے کے لیے، کسی بھی ایک چھوٹی سے چھوٹی دکان پہ بھی کام کرنے کے لیے عربی کا آنا بہت ضروری ہے۔ کم از کم بیسک آپ کو آنی چاہیے۔ اس سے یہ کہ آپ ایک اچھا جو آپ کے اندر تاثر ہے وہ دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کی جو ایبیلٹی ہے وہ آپ واضح کر سکتے ہیں کہ اتنا میں پانی کے اندر ہوں اور اتنا میں باہر ہوں۔ اور پھر یہ کہ جو آپ کی بات سنے گا وہ بھی آپ کے نالج کے مطابق، آپ کے سکلز کے مطابق آپ کو اپرچونٹی دے گا۔ تو پھر دوسرا یہ کہ ہم جب بھی کسٹمرز میں ریسٹورنٹس فیلڈ سے میرا تعلق رہا ہے تقریباً 10 سال، اور ابھی بھی میں ریسٹورنٹ فیلڈ میں ہی کام کر رہا ہوں، تو کسٹمر ڈیلنگز تو ہر دوسری جگہ پہ ہوتی ہے، چاہے آپ کسی اچھی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، اچھے ریسٹورنٹ پہ کام کر رہے ہیں، اچھے ہوٹلز پہ کام کر رہے ہیں، کسی بھی بڑے اسٹور پہ کام کر رہے ہیں، تو آپ کسٹمرز کے ساتھ آپ کا لنک ضروری ہی ہونا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے اچھی ڈیلنگ آپ تب ہی کر پائیں گے، سیٹسفائی تب ہی کر سکیں گے کسٹمرز کو یا پینگ گیسٹ کو جب آپ کو ان کی زبان آتی ہوگی۔ پھر ہم ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، جب ٹریولنگ کرتے ہیں تو اس دوران راستے میں بہت ساری جگہوں پہ ہمیں زبان کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس لیے ان بھائیوں کے لیے میرا یہ میسیج ہے، اسپیشلی جو پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس ملک کی زبان کیا ہے، اس کی بیسک، زیادہ نہیں کم از کم بیسک کا آنا بہت ضروری ہے، اور اس کا کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت حصول آپ کے پاس ہونا چاہیے، تھوڑا بہت علم آپ اس کا رکھیں تاکہ وہاں جا کے آپ کو دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد اگر ہم انگریزی کی مثال ہی لے لیتے ہیں
تو یورپ کے اندر آپ جہاں بھی جائیں گے، ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے بھائی، بہت محنتی لوگ، بہت محنت سے کام کرنے والے، بہت ہی ایمانداری سے کام کرنے والے، بہت ہی کم تنخواہ پہ جا کے کام کرتے ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ انہیں زبان نہیں آ رہی ہوتی۔ زبان نہ آنے کی وجہ سے انہیں ایک عام سے عام کام کرنا پڑتا ہے، سب سے چھوٹے لیول کا کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو زبان آتی ہے، باقی آپ محنتی ہیں یا نہیں، ایماندار ہونا تو بہت ہی ضروری ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے تو بہت بڑا اس کا انعام ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ تو اگر آپ کو زبان آتی ہے تو آپ کبھی نہ کبھی، شروع میں آپ اگر اچھی جگہ پہ نہیں بھی گئے، لیکن کبھی نہ کبھی آپ کو موقع ملے گا، آپ ایک اچھی جگہ پہ کام کر سکتے ہیں، اچھی تنخواہ پہ کام کر سکتے ہیں، اچھی کمپنی میں آپ کام کر سکتے ہیں، کسی بھی اچھی جگہ پہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں حالات نے نہیں ساتھ دیا ہوتا کہ کوئی بھی زبان سیکھ سکے یا مزید پڑھ سکیں۔ ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ بھی جب بھی کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اس ملک کی زبان سیکھنی ہے۔ میری زندگی میں ایسی مثالیں، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ریڈیو پہ تلاوت سن کے انہوں نے قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیا۔ اور اگر انسان کوشش کرے تو کیا مشکل ہے، کیا نہیں آتا انسان کو۔ تو پہلی توجہ یہ ہونی چاہیے کہ کسی بھی ملک میں ہم جاتے ہیں وہاں کی زبان پہلی ترجیح ہماری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اچھی نوکری، اچھی تنخواہ، اچھی مینجمنٹ کے ساتھ کام کرنا، وہ سب کچھ اس کے بعد ہوتا ہے۔ اور اپنے ملک پاکستان کے لیے، آزاد کشمیر، پاکستان یا جو بھی ایشیا کے اندر جس ملک سے بھی ہے، اسے کسی نہ کسی حد تک تو اپنی زبان پہ عبور ہوتا ہے۔ لیکن اپنے ملک کے اندر رہ کر بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ ہماری زبان کو کہیں بھی ترجیح نہیں دی جا رہی، ہم خود نہیں دے رہے۔ اور جب خود کی قدر خود انسان نہیں کرتا تو اس کی کوئی بھی قدر نہیں کرتا۔ تو اس لیے زبان کا سیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، زبان کے سیکھنے سے انسان کا کوئی نقصان نہیں ہو جاتا۔ سیکھنا چاہیے، سیکھنا زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ سیکھنے کا عمل کبھی ختم ہوتا بھی نہیں، اور کرنا بھی نہیں چاہیے اسے ختم۔ ہمیشہ انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ میں اچھے سے اچھا کروں، مزید سیکھوں، اور جتنا بھی سیکھ لو گے آپ کو پھر بھی وہ کم لگے گا۔ اور خاص کر کے یہ پریکٹیکل لائف میں جہاں سے بھی آپ ریلیٹڈ ہیں، جس فیلڈ سے آپ ریلیٹڈ ہیں، اس کے بارے میں نالج، اس کی بیسک چیزیں کم از کم آپ کو زبردستی سیکھنی چاہیے۔ اس سے انسان کے کام میں بہتری ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، آپ کا دوست ذوالفقار عمر۔ اللہ حافظ۔